السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے چیپٹر یعنی درس، اور اس درس کا نام ہے بازار۔ بازار کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بسیاری از شہرهای ایران بازار قدیمی و زیبا وجود دارد۔ ایران کے بہت سارے شہروں میں بازار قدیمی اور بہت سے خوبصورت بازار موجود ہیں۔ در بازار مغازه‌های زیادی برای فروش پوشاک، کفش، فرش، طلا، ظرف، پارچے، پردے و هست، اور ان بازاروں میں بہت ساری دکانیں جن میں بہت ساری چیزیں بیچی جاتی ہیں، جیسے کہ کپڑے، جوتے اور کارپیٹ، سونا، برتن، اور جو ہیں یہ پوشاک جو ہیں سلی سلائے کپڑوں کو کہتے ہیں، اور ظرف یہ پارچے جو ہے یہ وہ کپڑے جو بغیر سیلے کپڑے ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور پردے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی ہیں بازار میں۔ دیکھیں، درس پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھے کہ درس جو ہے اصل مین چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سکھا دیا جائے۔ درس سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو، تو درس دیکھیں، درس سے بھی ایک طرح کا سیکھنا ہوتا ہے۔ درس آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ اسی طرح سے لکھ بھی سکیں گے، اور آرام سے آپ لوگ املا بھی اگر آپ لوگوں کو دیا جائے تو آپ لوگ آرام سے املا اور انشاء بھی آپ لوگوں کا اچھا ہو جائے گا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ہر روز مردم زیادی برائے خرید به بازار می روند۔ روزانہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ خرید کے لیے بازار جاتے ہیں، خریداری کے لیے۔ در بازار های ایران، ایران کے بازاروں میں مسجد ہم ہست، مسجد بھی ہیں۔ فروشنده ها و خریداران ہنگام اذان برای خواندن نماز به آنجا می روند۔ اچھا، چیزیں بیچنے والے اور لینے والے جو لوگ ہیں وہ اذان کے وقت اس مسجد میں جاتے ہیں۔ ہنگام اذان به آنجا می روند، اذان کے وقت برائے خواندن نماز، نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ بازارها نزدیک عید خیلی شلوغ است۔ بازاروں میں عید کے قریبی دنوں میں بہت رش ہو جاتی ہے۔ بچه ها در آن روزها با پدر و مادرشان به بازار می روند۔ بچے ان دنوں میں اپنے والدین کے ساتھ بازار جاتے ہیں۔ لباس و کفش های زیبا انتخاب می کنند۔ جوتے اور خوبصورت سے کپڑے وہاں سے انتخاب کرتے ہیں۔ و می خرند اور لیتے ہیں۔ پدر و مادر ها ہم یا لباس می خرند، والدین بھی یا کپڑے لیتے ہیں۔ و یا پارچه های زیبا انتخاب می کنند، یا سلے سلائے کپڑے لیتے ہیں، یا صرف کپڑے انتخاب کرتے ہیں۔ و خیاط برای آنها شلوار، پیراہن، چادر و می دوزد، اور انہی بغیر سلے ہوئے کپڑے جو وہ لوگ لیتے ہیں ان کپڑوں کو خیاط کو دیتے ہیں۔ درزی پھر ان کے لیے خوبصورت سے کپڑے، چادر، پیراہن، شلوار سیلتا ہے۔ بچه ها لباس های نو را در کمد به چوب لباسی آویزان می کنند۔ بچے یہ لباس های نو یعنی نئے کپڑے، کمد یعنی الماری، چوب لباسی یعنی ہینگر کو کہتے ہیں۔ بچے اپنے نئے کپڑوں کو الماری کے اندر ہینگر کے ساتھ ٹانگ دیتے ہیں۔ و در روز عید می پوشند، اور عید کے دن میں پہنتے ہیں۔ و به خانه پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، بستگان و دوستانشان می روند، اور اپنے نانا نانی، دادا دادی کے گھر اور رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا درس کے لحاظ سے جو ہوم ورک ہے اسے دیکھ لیں ایک نظر، اس کے بعد ہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، دوستان ما لباس ہارا اتو، آگے آپ لوگوں کو جملہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اتو یعنی استری، پھر کرتے ہیں کو جو فارسی میں بولا جاتا ہے وہ آپ آگے لکھیں گے۔ برادرت کدام کلارا انتخاب، آپ کا بھائی کون سے کیپ کو پسند کرتا ہے تو وہ آگے لکھنا ہے۔ خواہر من لباس ہارا در لباس شوئی، وہاں پہ لباس شوئی میں دھوتی ہے۔ خواہر من لباس ہارا با لباس شوئی، پھر آگے جا کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔
آیا دوستان تان در تمیز کردن اتاق به شما کمک. پھر آگے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ تھا آج کا ہوم ورک. اب ہم پڑھیں گے الفاظ. الفاظ میں دیکھیں وسائل شخصی. وسائل کہتے ہیں سامان کو، شخصی یعنی پرسنل، یعنی ذاتی چیزیں، پرسنل چیزیں. تو آئیں الفاظ پڑھتے ہیں. ٹیلیفون ہمراہ. ٹیلیفون ہمراہ یعنی موبائل فون. کیف پول، یہ پرس. پرس کو کہتے ہیں کیف پول، پیسوں کا بیگ. کیف یعنی بیگ ہم پڑھ کے آئے ہیں، پول یعنی پیسے، تو کیف پول پرس. چمدان سوٹ کیس. سوشوار ہیئر ڈرائر. برس. برس کہتے ہیں یہ اس طرح کے برش ٹائپ کا جو یہ کنگا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں برس. آئینے. آئینے آئینہ، شیشہ. خمیر دندان پیسٹ. شیمپو شیمپو. ہولے. ہولے یعنی تولیہ. خود تراش، تو اسے کہتے ہیں خود تراش. ناخن گیر نیل کٹر. دستمال کاغذی، یہ ٹیشو پیپر کو کہتے ہیں. اصل میں جو رومال ہوتا ہے اسے صرف دستمال کہتے ہیں، جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے اسے دستمال کاغذی کہتے ہیں. کاغذی جہاں پہ آ جائے وہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے. ٹیلیفون ہمراہ، کیف پھول، چمدان، سشوار، برس، آئینے، خمیر دندان، شیمپو، ہولے، خود تراش، ناخن گیر، دستمال کاغذی. عطر. عطر کہتے ہیں عطر کو. مروارید. مروارید موتیاں یا موتی. انگشتر. انگشتر انگوٹھی کو کہتے ہیں. النگو چوڑی. گردن بند. گردن بند ہار کو کہا جاتا ہے. گوشوارے بالیہ. لوازم آرائش میک اپ کا سامان. کرم کریم. می دہد. دہد یعنی دینا. می دہد دے رہا ہے. می گیرد لے رہا ہے. می آورد لا رہی ہے یا لا رہا ہے. می برد یعنی واپس لے جا رہی ہے. بر می دارد اٹھا رہی ہے یا اٹھا رہا ہے. عطر، مروارید، انگشتر، النگو، گردن بند، گوشوارے، لوازم آرائش، کرم، می دہد، می گیرد، می آورد، می برد، بر می دارد. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس. آج کی کلاس میں ہم نے درس پڑھا اور کچھ الفاظ پڑھے. تو کوئی بھی سوال ہو آپ لوگوں کو آج کی کلاس کے حساب سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اپنا ہوم ورک ضرور لکھنا ہے. آپ لوگوں نے ہوم ورک لکھ کے مجھے سینڈ کریں، میں آپ لوگوں کے ہوم ورک چیک کروں گی. اور آج کے لیے اللہ حافظ.